اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوبرو صورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ حضور اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال پوری جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کے پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے پرفیکشن کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور جمال دونوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا، اور جسے ہم پرفیکٹ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ دنیا کے ہر رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑائیں، اس کی مٹی سے جو بھی حسن و چمک ظاہر ہو رہی ہے وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چمک دمک رکھتی ہے یا ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریفیں، مدح اور شاعری کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ و حلیہ کو جس طرح بیان کیا ہے، اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہیں: حضور کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضور کا جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی، یہاں تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں اور حضور اس پر دوپہر کو لیٹ کر آرام فرمایا کرتے۔ لہٰذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی، پھر اسے ایک خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ اس لیے حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ حضور سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پٹے رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے، کبھی کانوں کے لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے۔ آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کے داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ البتہ آپ کبھی کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔
آپ کے بال نہ بالکل گھنگریلے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پرنور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتیوں کے مانند تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی، سیاہ اور سرمگی تھیں، جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کے آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھیں، بھویں باریک اور گھنی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں بھی یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ پیارے نبی کی رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراہی دار اور سڈول تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بھری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھے، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں، اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد میانہ تھا، لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پرنور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا جاتی۔ چہرہ اتھر سورج کی طرح روشن تھا، اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور ایک سرخ دھاری دار چادر اڑے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتیں تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے، اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہے۔